اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا ہی روک یعنی بدل سکتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھ پر کوئی بدبختی لکھ دی ہے تو اسے مٹا دیجیے، اور اگر کوئی خوش بختی لکھتی ہے تو اسے برقرار رکھیے، کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہیں بحال رکھتے ہیں۔ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ آپ کے پاس ہے، اس لیے بدبختی کو سعادت سے اور گناہ کو نیکی سے بدل دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر فرمایا لکھو۔ اس نے عرض کی، کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو، جو ہو چکا اور جو اب تک ہونے والا ہے لکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلائی عمر کو زیادہ کر دیتی ہے اور تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں لوٹاتی، اور آدمی رزق سے اپنی اس خطا کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کو وہ کر بیٹھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ انسان کس قدر مختار ہے اور کتنا مجبور، اس کا اپنا ارادہ نتائج پر کہاں تک حاوی ہے، اور نتائج اس کے ارادے سے کیسے آزاد ہیں۔ تم جانو کہ اللہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی، مرد عورت زوج، رات دن زوج، نیکی بدی جوڑا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ دل میں لہو بھی زوج کی شکل میں رہتا ہے، گندا اور صاف لہو ساتھ ساتھ۔ اگر صرف پازیٹیو کرنٹ سے روشنی پیدا کرو گے تو بجلی نہیں جلے گی، پھر نیگیٹو کرنٹ بھی ملانا پڑے گا۔
ایسے ہی انسان کی خود مختاری اور قسمت سوچ ہے ساتھ ساتھ ریل کی پٹری کی طرح چلتی ہیں۔ جہاں دونوں کا میل ہوتا ہے نا، وہاں کرنٹ پیدا ہوتے ہیں۔ ترقی کا بقائے نور، بربادی کا گھپ اندھیرا، سب ان دونوں کے ملاپ سے ہے۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اپنے وقت پر اللہ وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو تب توڑتا ہے جب آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہو۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب اللہ پہ چھوڑ دینا، اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا۔ یاد رکھنا، اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو دھیان رکھیں کہ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو، آپ کے کسی بھی کام سے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک
لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو دنیاوی خواہشوں سے غافل ہو کر اس کی ذات میں فنا ہونا سکھا دیتی ہے۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں، وہ یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو، وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا، جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے نا تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب جانتے ہو کیا؟ کہ تمہارا قلب سکون میں ہو، اور بس دل میں یہ بات ہو کہ اگر وہ چیز میرے لیے ہے تو وہ مجھے مل کر ہی رہے گی، چاہے لاکھ دنیا سازشیں کرے، اور اگر وہ چیز مجھے نہیں ملی تو میں تیار ہوں اس سے بہترین چیز پانے کے لیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔